آتی ہوگی کہ ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی کہ سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ کیوں نہیں کروایا گیا تھا، اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں؟ سسٹر میرے بقرہ نزدیک کیسے لیا تھا نا، تو اس لیے پھر ہم نے بقرہ ہی اسٹارٹ کیا. صفات نہیں پڑھی تھی، تو اس میں جو ہے صفات زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے جب ہم نے صفات پڑھ لی تو پھر ہمیں اس کو سمجھنا آسان ہو گیا. اس میں حروف ہلکی جو ہیں وہ ہیں موسٹلی، تو پروننسیشن صحیح ہوگی اس لیے. بالکل صحیح. شروع میں سورۃ الفاتحہ سے ہم نے سٹارٹ اس لیے نہیں کیا تھا کہ جب ہم نے مخارج اور صفات پڑھے نہیں، تو اگر ہم شروع سے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے تو پھر وہ مخارج اور صفات ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے اور اس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے یا اس کا حق ادا نہیں کر پاتے. تو اس لیے جب آپ مخارج اور صفات پڑھ چکے ہیں تو اب آپ کے لیے اس کو سمجھنا یا اس کو پڑھنا اب آسان ہے. اس لیے یہ جو ہے درمیان میں، یعنی آپ کا پارا 1 کمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہ جو ہے آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے سورۃ الفاتحہ آج پڑھیں گے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے؟ خاص طور پر اچھا، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ جو ہے وہ لاسٹ بیچ کی ہے. اس وقت کیمرہ نہ کھولیں. میں ابھی بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی تو لاسٹ ٹائم بھی لوگ ویڈیو کھول لیتے ہیں، وہ پھر وہ ویسے ہی یوٹیوب پہ چلی جاتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ کیمرہ نہ کھولا کریں. اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ جب آپ لوگوں نے اب اپنا لیسن دیکھنا ہے تو آپ لوگوں نے نئی ریکارڈنگ سے ہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر نائلہ مائک میوٹ کریں. جزاک اللہ خیر. کدھر ہے مس شازیہ؟ آپ ہینڈ ریز کریں. جی میں نے کر دیا. میں نے آپ کو بھی کو ساتھ میں بنا دیا کہ اگر نائلہ مصروف ہوں تو. اچھا جی، تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے نئی ریکارڈنگ کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک مرتبہ کلاس لیتے ہیں، اب دوبارہ وہی چیز لے رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چینجنگ آ ہی جاتی ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ جو نیو ریکارڈنگز بن رہی ہیں، جو آپ کی آج کی کلاسز میں ہوگا وہی آپ لوگوں نے آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو آج ہم جس چیز کو یا جس مخرج کو دیکھیں گے وہ ہے ضاد. مجھے کون بتائے گا ضاد کا مخرج؟ ہاں جی، کوئی بتائے گا مجھے کہ ضاد کا مخرج ہے کیا؟ جی بتائیے. زبان کو ہمیں اوپر والی داڑوں کے ساتھ پریشر سے لگانا ہے. اوکے گڈ، شاباش. اور کوئی؟ زبان کے جو پچھلے موٹے کنارے ہیں ان کو اوپر والی داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگا کر، زبان کے کون سے حصے کو؟ پچھلے جو موٹے والے کنارے ہیں، حافۃ اللسان. حافۃ اللسان. حافۃ اللسان. صرف حافہ ہی بولیں گے؟ مجھے تو اتنا ہی آتا ہے حافظ. اوکے، یہ بھی صحیح ہے. جواب صحیح ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس 2 لیٹرز ہیں. ایک ہے آپ کے پاس یہ ضاد. ضاد میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی حافہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو لام میں بھی حافہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لام میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ ہے آپ کا ادنا حافہ، یعنی یہ آپ کی زبان کا جو آگے کا حصہ ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ ہے ادنا حافہ.
ٹھیک ہے، یہ جو باؤنڈری ہے زبان کی، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ادنا حافہ. یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں اس کی منتہا ہے یعنی انتہا ہے، یعنی یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے. اس کے آگے آپ کے پاس کوئی حافہ نہیں، کوئی زبان بھی نہیں، کچھ بھی ایریا باقی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے یہ جو سائڈز ہیں، حافہ کس کو کہتے ہیں؟ سائڈز کو. حافہ کس کو کہتے ہیں؟ سائڈس کو. سائڈز کو کہتے ہیں یا کنارے کو کہتے ہیں. جبکہ آپ کی جب ہم لام استعمال کریں گے، یعنی سوری جب ہم ضاد پڑھیں گے تو ہم نے کس کو کہاں لگانا ہے؟ ایک سیکنڈ. اکتا حافہ لگے گا وہاں نا، اوپر کے مسوروں کو، 5 اوپر ہاں. کے زمینی مسوروں. گڈ، شاباش. کہ تب جو ہے آپ کا اقصا حافہ لگے گا. آپ اقصا. کا یہ پورشن جو ہے یہ آپ کا لگے گا کس کے اوپر؟ کس کے اوپر لگے گا؟ داڑوں کی جڑ کے ساتھ، اوپر اوکے، والی داڑوں دانتوں کی جڑ کے ساتھ. دانتوں کی جڑ کہاں پہ ہوتی ہے؟ مسوروں کے ساتھ میں. اوکے، مسوڑوں کے ساتھ. ویری گڈ. مسوڑے پہلے آتے ہیں یا روٹس پہلے آتی ہیں؟ جڑ دانتوں کے بعد. مسوڑے پہلے آ جاتے ہیں نا، جڑ تو اندر ہوتی ہے نا، مسور کے اندر ہی جڑ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہوا ہوتا ہے نا. گڈ نہیں، گڈ، ویری گڈ، بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ حصہ. ٹھیک ہے، یہ مسوڑے ہیں. لیکن جب ہم ضاد نکالتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کتنا پورشن چاہیے؟ یہ حصہ. ٹھیک ہے، اس حصے کو ہم نے استعمال کرنا ہے ضاد کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ضاد ویسے تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ رائٹ سائڈ سے نکالیں یا لیفٹ سائڈ کے ساتھ نکالیں، دونوں طرف سے نکل جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دونوں طرف سے ہی نکالا کرتے تھے. تو جب آپ دونوں طرف سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس میں صفات کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ رخوت کی. جیسے آپ نے آواز رہ گئی، استطالہ تو نہیں پوچھ رہی آپ؟ میری آواز نہیں آئی آپ کوشچن. شروع سے بتا دیں مجھے اس کی ساری صفات بتائیں. چلیں ہاں جی، پہلی صفت شروع سے جہر ہے کہ ہمس؟ جہر. جہر. جہر ہے. رخاوہ ہے یا شدہ؟ رخاوہ. رخاوہ ہے. اوکے. استعلا ہے یا استفال؟ استعلا. استعلا. اطباق ہے کہ انفتاح؟ اطباق. اسمات ہے یا ازلاق؟ اسمات. غیر لازمہ میں سے کوئی صفت ہے؟ استطالہ میں. استطالہ. استطالہ. ہاں. استطالہ اس کے اندر موجود ہے. اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے. پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کے اندر کہ اطباق سے کیا مراد ہوتی ہے. اطباق کیسے کریں گے اس کے اندر؟ طبق یعنی کہ پورا ڈھانپ لینا. میں ڈھانپیں گے کیسے؟ اس طریقے سے زبان اور تالو، زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ جڑتی ہے تو یعنی کہ تالو کو ایک طرح سے ڈھانپ لیتی ہے. ٹھیک ہے، جو طبق ہمیں یاد آتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ، یہ تو ذہن میں کسی کے نہیں آتی یہ پکچر کہ یہ زبان کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ ایسے نہیں، ڈمپل ہے، ڈپ ہوگی. کسی نے یا پیالہ ایسے بھی کب کی صورت اختیار کرے کون گی سی زبان؟ یہ 1 والا یا یہ 2 والا؟ یہ 2 والا جتنا 2 والا. یہ نا طبق پلیٹ بھی تو کہتے ہیں نا. Very good. یعنی آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں ہم نے 2 چیزیں اس میں یاد رکھنی ہے. میں اس کو پہلے ایکسپلین کر لوں پھر ادھر جاتے. ایک تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے کہ اس کے اندر اطباق ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کپ بنی ہوتی ہے یا پیالہ بنا ہوتا ہے اس طریقے سے. دوسری چیز کیا ہے کہ اس کا مخرج صرف اور صرف یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے حافۃ اللسان یعنی اقصی حافوں کو جو ہے
किस के साथ मिला दिया, किसके साथ चिपका दिया आपने, असूल के साथ। किसके असूल के साथ, दाढ़ों की। बल्कि इसके साथ क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आपकी जबान इस एरिया को कवर कर लेती है, ठीक है। लेकिन इस एरिया को कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसके ऊपर प्रेशर डालना है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करती है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है। जैसे कि आप देखते हैं एक ड्रॉर होता है, आप कैसे उसको मूव करते हैं, वो एकदम से तो नहीं आके कोई बंद होता। यानी एक अगर आपके पास अलमारी हो, ठीक है, तो आप उसका जो डोर होता है वो एक साथ बंद करते हैं ना, लेकिन जो ड्रॉर होता है वो क्या होता है, वो अपनी रेलिंग पे चल रहा होता है, ऐसा ही है। जी ठीक है, तो यूं समझें कि आपने जब दौद अदा करना है तो जैसे आप ये देखें, ये रेलिंग है ना, इसके साथ ही मूव करेगी ये। अब आपने अपने जो जबान है इसको दांतों पर नहीं, यानी ये जो दाढ़ है हमारी इसके साथ नहीं लेके चलना, बल्कि दांतों पे नहीं, बल्कि इसके असूल पे, असूल के साथ आपने इसको मूव कराना है। असूल के साथ आहिस्ते आहिस्ते आप अपनी जुबान को आगे करें। जैसे ये उल्टा अपसाइड डाउन ड्रॉर पड़ा हुआ है, तो आप ये देखें कि ये आप देख रहे हैं कि इतना हिस्सा जो है वो ड्रॉर का आगे जो है रेलिंग से मूव कर चुका है आगे, ये हिस्सा क्या हो गया, आगे जा चुका है। तो इसी तरीके से जब आपने दौद पढ़ना है तो क्या करना है, खास तौर पे जब आपने दौद के ऊपर क्या पढ़नी है, सकून, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से जैसे आपने इस एरिया से अपनी जबान को पीछे की तरफ से ऊपर किया है, रेस किया है, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन सा लेटर है, इस्तेआला का। जब इस्तेआला का लेटर है तो जबान जो है पीछे से क्या होगी, उठेगी। जब जबान पीछे से उठी है तो उसके बाद आपने ये जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये जो असूल है, इससे आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव करके इधर लेके जाना है। यानी एक साथ जैसे आप दरवाजा बंद कर देते हैं एकदम से, वैसे नहीं आपने फौरन पूरी अपर पैलेट को जो है आपने कवर कर लेना है, बल्कि अपर पैलेट को एकदम से कवर नहीं करना। आपने क्या करना है, मूव करनी है अपनी जुबान आहिस्ते आहिस्ते, अक्सा लिसान से आगे जाते हुए अदना हाफा तक पहुंचना है। ये बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है कि जुबान को कैसे हमने मूव करना है। जैसे इस ड्रॉर को आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी जबान को थोड़ा सा आगे आगे मूव करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर आपको इस्तिताला यानी आपकी जो आवाज है दौद की, वो मूव होते हुए आगे महसूस करेंगे। ठीक है, याद रखने की बात ये भी है इसके अंदर कि देखें, ये कप बनाने के लिए ये मैंने चमचा यहाँ पे रखा था, इसका मतलब ये है कि दौद में आपका ये जो हिस्सा है, ये चमचा जैसे होता है, ये आपका उठ जाता है ना, और दरमियान में आपके, हाँ जी, यहाँ पे आपके क्या बनेगा, इदबाक। इसके अंदर जो आवाज आपने बंद कर ली है, रोक ली है, ब्लॉक कर ली है, वो किस वजह से हो रहा है, वो इदबाक है। यहाँ से जो जबान का मूव होना है, इस पोर्शन तक आना, वो क्या होगा, इस्तिताला, जबान की मूवमेंट, और इसके अंदर आपकी आवाज जो है वो चलेगी। आवाज कैसे चलेगी, आवाज इसलिए चलेगी कि आप जैसे हवा को पुश करते हैं या प्रेशर देते हैं, जैसे आप बैलून में हवा भरते हैं, तो बैलून में जैसे जैसे हवा आती है तो क्या होता है, हाँ जी, बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है, पूरा भर जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता भर जाता है ना, अगर हम उसे छोड़ेंगे तो वो मूव करेगा मिस, अगर हम उसे छोड़ेंगे तो वो ज़ाहिर है प्रेशर बैक नहीं होगा नहीं और नहीं फिर नहीं नहीं हाँ। नहीं, ये मसला नहीं है। देखिए, बैलून के अंदर जब आप हवा भरते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका बैलून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता वो है। बढ़ जाता है, यस यस, ठीक ठीक, तो बिल्कुल यही सही। मतलब है कि आप जब यहाँ से प्रेशर डेवलप करेंगे तो आवाज जो है यहाँ तक मूव करेगी।
یاد رکھیں کہ تمام جو رخاوا کے لیٹرز ہیں، جتنی بھی لیٹرز میں رخوا موجود ہے، وہ اپنے مخرج میں ڈھیلے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے مخرج میں شدت کی طرح آواز کو بند نہیں کرتے، اس میں آواز چلتی رہتی ہے. یہاں رخوا ہونے کے باوجود یعنی آپ کا مخرج یہاں سے بند ہے. یعنی کیا ہے کہ جب آپ کی زبان موو کرتی ہے تو موو کرنے کے بعد کیا کرتی ہے، وہ آپ کی لام کے مخرج تک پہنچ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا، وہ لام کی مخرج تک پہنچ جاتی ہے. تو آپ کا جی منہ مس، آگے سے بند نہیں ہے، بند ہونٹ ہوتا بند نہیں ہے، لیکن آواز کیا ہے، وہ اس ہے، پریشر بند کی ہے. وجہ سے موو کر رہی ہے. آواز کیسے مس اس کا مطلب چلے ہے گی؟ آواز بند، مس ایکسکیوز می مس، اس کا مطلب ہے آواز بند تو نہیں ہوتی نا، وہ تو چلتی رہتی ہے. آواز چلتی ہے، تو یہی سمجھا رہے ہیں، سنیں غور سے کہ آواز اس میں جو چلتی رہتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ استطالہ کی وجہ سے آواز میں یعنی آپ پیچھے سے پریشر دے رہے ہوتے ہیں. یہ پریشر جو آپ کی زبان موو کر رہی ہوتی ہے نا آگے 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 آگے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز چلتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں یہ کیا ہے، یہ پریشر ہے. آپ اگر اپنے منہ کو اچھی طریقے سے بند کر کے اور صرف آواز نکالنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا آکورڈ سا لگتا ہے، لیکن جیسے یوں فیل کریں جیسے کہ آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن آگے سے آپ کے ہونٹ بند ہے، یعنی آپ اپنے منہ کے اندر صرف ہوا ہی بھریں، صرف ہوا کا پریشر ڈالیں. یہ آواز آ رہی ہے نا جی اس طرح سے ٹھیک ہے. یہ پریشر ہے، یہ آپ اندر سے اپنے منہ کے اندر پریشر ڈیولپ کریں. تو ضاد کے مخرج پہ یعنی اس پورشن کے اوپر زبان رکھ کے کیا کرنا ہے، یہاں سے پیچھے کی طرف سے پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آپ کی زبان آگے موو کرے، آگے موو کرے اور آواز پہ چلتی ہوئی آئے. فضلل فضلل کوشش کریں. ویری گڈ. شاباش. اور ایک چیز کی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو حصہ ہے نا ہمارا، یہ کافی کور کرے گا. یعنی آپ نے یہ نہیں محسوس کرنا کہ میری بالکل پتلی سی باریک سی ایک نوک ہے میری زبان کی جو دانتوں کی جڑ سے لگے گی. نہیں، دانتوں کا جو جڑ ہے اس میں اچھا خاصا حصہ آپ کی زبان کور کر لے گی. ٹھیک ہے، تو یہ درمیان میں آپ کا اچھا سا یعنی اس کے اندر آواز اچھی طریقے سے رک سکے گی یا بھر سکے گی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ رک تو رہی ہے آواز کس کے اندر، یعنی اس پورشن کے اندر آواز رک رہی ہے، لیکن اسی پورشن کے اندر ہی پیچھے سے جو ہوا کا پریشر آ رہا ہے اس کی وجہ سے جب آواز یہاں تک یعنی اینڈ تک جو آپ کا لام کا مخرج ہے وہاں تک موو کر رہی ہے، باہر کی طرف نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے، منہ کھلا ہوا نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ کی ساری آواز باہر کی طرف نکل جائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مس انشاءاللہ الحمدللہ. اسی کے ساتھ ہم ایک اور چیز اس کو سیکھ لیں گے کہ وہ ہے آپ کا لام. یعنی لام کے وقت کیا ہے، اب کیونکہ ہماری بہنیں کچھ ایسی ہیں جب وہ لام ادا کرتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں لام میں کیا چیز لگی ہم نے یوز کرنی ہے، یہ حصہ ایسا ہی ہے نا. جی اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پورشن جو ہے یہ ہم نے کھلا رکھنا ہے. یہ وہ پورشن ہے جہاں سے آپ کی آواز کو باہر نکالنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لام میں کون سی صفت موجود ہوتی ہے، انحراف. انحراف. شاباش، ویری گڈ. یعنی انحراف کا مطلب کیا ہے کہ آواز کی ڈائریکشن کیا تھی کہ وہ اس طریقے سے باہر نکلتی. صحیح ہے نا، اس طرح سے باہر نکلتی. لیکن یہ والا جو پورشن ہے زبان کا وہ تو اوپر گمس کے ساتھ جوائن ہوا ہے. اب وہاں سے تو جگہ نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے آواز باہر نکل سکے، یہ جگہ
موجود نہیں ہے، تو آواز یہاں سے نکلے گی. لیکن کچھ بہنیں کیا کرتی ہیں کہ جب اپنی زبان کی جو ٹپ ہے وہ اوپر اٹھاتی ہے تو یہ سائڈز بھی ان کی دانتوں کے ساتھ لگ کر بند ہو جاتی ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو چمچے کی طرح کرو نہیں کرنا، لام کو چمچے کی طرح کرو نہیں کرنا، اس کے سائڈز نہیں کرو کرنے یہ والے، ٹھیک ہے. بلکہ جیسے آپ دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سامنے سے تھوڑی سی فنگرز آپ اوپر کر لیتے ہیں اور بیچ میں آپ کیا کف سا بن جاتا ہے، ویسا بنانا ہے، لیکن چمچا نہیں بنانا، سپون نہیں بنانا لام کے لیے. پھر آپ کی آواز نکلے گی ال. اگر ہم منہ میں بھر لیتے ہیں تو یہ آواز نکل نہیں پا رہی، صرف منہ میں بھری ہوئی ہے. تو لام میں انحراف ہے، تو ہم نے اس کو صرف منہ بھر کے ہوا بھر کے نہیں، بلکہ ہم نے اس کو انحراف ہونے دینا ہے. کلیئر یہ دونوں باتیں؟ جی جی میں الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، لام اور ضاد کے حوالے سے ہم نے یہی بات پڑھنی تھی، اور کچھ ہم تلاوت کے درمیان پڑھ لیں گے. خاص طور پہ جو ہم نے پچھلے یعنی ریکارڈنگ کے حساب سے ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے. ہم نے توسط کا خیال رکھنا ہے. توسط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ٹائم دے کے پڑھنا ہے، یعنی ایک سے زبان کو مخرج سے ہٹانا نہیں ہے. اگر ہم زبان کو جلدی سے مخرج سے ہٹا دیتے ہیں تو یا تو وہ قلقلہ ہو جاتا ہے، یا اس پہ جھٹکا آ جاتا ہے، اور یا وہ کسی حرکت کی طرح ہو جاتا ہے. تو اس سے ہم نے بچنا ہے. پھر کیا بات تھی یہاں پہ کہ یہاں پہ آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا نظر آ رہی ہے؟ مد لازم. مد لازم. مد لازم، ویری گڈ. یعنی اس جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مد لازم. مد لازم کتنی لمبی ہوتی ہے؟ کتنی حرکات پڑتے ہیں؟ مد لازم کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ لازمی طور پہ ہم نے کتنی حرکت دینی ہے؟ 6 حرکت دے کر ہم نے پڑھنی ہے. جب اس کو آپ لمبا کریں گے، اس کی مد کریں گے، تو اس کے بعد آپ نے اس لام کے اوپر کیا کرنا ہے؟ نبر کرنا ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ سب پہلے ہی سے جانتے ہیں الحمدللہ. تو ہم نے اس کو نبر کرتے ہوئے لام سے ملانا ہے، اور پھر لام کے اوپر کیونکہ لام توسط کا لیٹر ہے تو توسط کرتے ہوئے پھر ہم نے اس کی زیر پڑھنی ہے. یعنی کیا کیا ہم نے ضاد کے اوپر ہم نے استطالہ کرنا ہے، پھر ضاد کی زبر پڑھنی ہے. جی اسی کے ورڈ کو صرف پڑھیے گا. دعا نہیں کرنی، ولد دعا نہیں، ولد ضا. یعنی آپ دونوں طرف سے اپنے زبان کو فیل کریں کہ وہ چمچے کی طرح، سپون کی طرح دانتوں کے اصول کی طرف یعنی جڑ کی طرف اٹھے ہوئے. جیسے ایک ڈرار ریلنگ پر چلتا ہے، ویسے ہی آپ نے اپنی زبان کو دانتوں کی جو جڑ ہے اس سے چلانا ہے، آگے کی طرف موو کرانا ہے. بولیے. دیکھیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے. آہستہ آہستہ دیکھیں یہ حصہ جو ہے جو دال کا مخرج ہے اس پہ آپ نے زبان نہیں لگانی، یہاں سے موو کر کے یہاں تک آنا ہے، لیکن یہ بیچ میں نہیں لگانی، اس سے تو دال کی آواز آ جائے گی. اور دوسری بات، جب آپ ولد پڑھ رہے ہیں تو ایک دم سے زبان پیچھے نہ کر لیں جس سے سانس نکل آئے. ولد یہ کیا ہے؟ سانس باہر آنا. سانس نہیں باہر آئے گی بلکہ آواز کو نکلنے دیں. ولد
ولا الضالين